تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 12, 13, 14, 12, 13, 14. Ayat number 12. Indeed, Allah took the covenant from the children of Israel, Jews, and we appointed 12 leaders among them. یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے جو کہ یہودی ہیں ابھی، تو ان سے اللہ نے ایک بہت ہی عہد و پیمان کیا، اور اللہ نے ان کے لیے 12 جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ہر ٹرائب کا ایک لیڈر اللہ نے اپوائنٹ کیا، مقرر کیا مطلب. اینڈ اللہ said, I am with you if you perform the salah and give the zakah and believe in my messengers. اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے. آنر اینڈ اسسٹ دیم، ان کی عزت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا اور ان کا ساتھ دینا. اینڈ لینڈ ٹو اللہ گڈ لون، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا. ویریلی آئی ول ریمٹ یور سنس اینڈ ایڈمٹ یو ٹو گارڈنز انڈر وچ ریورز فلو ان پیراڈائز. تو میں تمہارے گناہ جو ہے سارے اس کو کفارہ بنا دوں گا اور تمہیں داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی، اور وہ ہے جنت، جنت کے باغات. اس لیے کہ اللہ نے جو اللہ کی راہ میں جو بھی مال دے گا، اس کو یہ نہیں بولا کہ میں تم لوگ ایسا کرو، دیکھو ابھی جو بھی میری راہ میں سب لگے ہوئے میرے کاز میں، ان کو سب کو مدد کرو، میں تم کو اس کا بہت اچھا اجر دوں گا. ایسا نہیں بولا اللہ نے. اللہ نے اس کو سیدھا ایسا بتا دیا کہ اب تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، یعنی وہ قرض بن گیا کہ اب اللہ کو وہ لوٹانا ہے تم کو، کیونکہ قرض لوٹانا ہوتا ہے نا. تو اسی لیے اللہ نے اس کو بتا دیا کہ وہ تو اب قرض حسنہ ہے، یعنی کہ ویری گڈ لون. تو اللہ نے اس کو لون بنایا ہے تاکہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں جب اس کو ریٹرن کروں گا تو اس کا بدلہ بہت بڑا ہوگا. But if any of you after this believed, but if any of you after this disbelieved, یعنی اس کے بعد جس نے بھی مطلب کفر کیا، he has indeed gone astray from the straight way، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. So, ayat number 13. So because of their breach of their covenant, we cursed them and made their hearts grow hard. تو انہوں نے اپنے جو عہد و پیمان کو جس طرح سے توڑا، اس کے بعد اسی وجہ سے ہم نے پھر ان پہ لعنت کی، اور اس لعنت کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. They changed the words from their right places and have abandoned a good part of the message that was sent to them. انہوں نے اللہ کے کلام کے اندر جو پیغام تھا، جو اللہ نے بھیجا تھا میسج، جو اچھا میسج کا ایک حصہ ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کتنے سارے میسج کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کر دیا، یعنی کہ ان کی جگہوں کو بدل دیا. جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ روکو مت جانے دو، میننگ بدل گیا. روکو مت جانے دو، تو اب میننگ دوسرا ہو گیا نا. تم نے ورڈ کا پاز ادھر سے ادھر کیا، بدل گیا. ایسے ہی وہ لوگ بدل رہے تھے اب اللہ کے بہت سارے پیغامات کو. اینڈ یو ول ناٹ سیز ٹو ڈسکور ڈیسیٹ ان دیم، اور اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے آپ کو جو دھوکہ، خیانت، وہ ملتی ہی رہے گی، ہر وقت ملتی رہے گی. اس سے کبھی بھی یہ رکیں گے نہیں. ایکسپٹ اے فیو آف دیم، صرف ان میں سے چند ہی لوگ ہیں جو کہ مطلب ایسے مطلب نہیں کریں گے. بٹ forgive them and overlook their misdeeds، لیکن ان کو معاف کرو اور نظر انداز کرو، اوور لک کرو ان کے جو بھی برے اعمال ہیں، اس کو، غلط اعمال کو، مطلب ان کو معاف کرو، درگزر سے کام لو. ویریلی اللہ loves the doers of good، اس لیے کہ اللہ کو محسنین بندے بہت پسند ہے. آیت نمبر 14. And from those who call themselves Christians، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، we took their covenant، ہم نے ان سے بھی تو لیا ایک عہد و پیمان، but they have abandoned a good part of the message that was sent to them، لیکن انہوں نے بھی ایک بہت ہی اچھا حصہ جو پیغام کا تھا اس کو ترک کر دیا جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا. So we planted amongst them enmity and hatred till the day of resurrection.
تو قیامت کے دن تک کا اللہ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، نفرتیں ڈال دی. سوچو ایک کرسچنز کے جتنے بھی سیکٹس ہیں سب وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہ میں آنے بھی نہیں دیتے دوسرے سیکٹ کے، مطلب جو فرقے دوسرے ہوتے ہیں نا ان کے بندوں کو وہاں آنے بھی نہیں دیتے. اینڈ اللہ ول انفارم دیم آف واٹ دے یوز ٹو ڈو، اور اللہ ان کو ضرور بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. کرسنگ دا پیپل آف دا بک فار بریکنگ دا covenant، اہل کتاب کو جو اللہ نے لعنت کی، جو انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا. اللہ commanded his believing servants to fulfill the promises and pledges that he took from them and which they gave his servants, which they gave his servant and messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. اللہ نے حکم کیا اپنے مومن بندوں کو کہ اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو، اپنی قسموں کو، بیعت کو پورا کرو. جو تم کرتے ہو تو اس کو پورا کرو. تم یہ نہیں کہ اس کو توڑ دو. جو بھی اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے اس کو پورا کرو. جو اللہ نے، جو ان لوگوں نے، جو اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے بھی ہیں وہ، جو ان کو دیا. تو اللہ also commanded them to stand for the truth. اللہ نے ان کو حکم کیا، یعنی اللہ کا کمانڈ ہے نا، آرڈر ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا، حق کے لیے کھڑے رہنا، حق، باطل کی طرف نہیں جانا. اینڈ گیو کریکٹ ٹیسٹیمنی، اور اپنی گواہی جو ہے وہ صحیح دینا، سچی دینا، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو بات آ گئی تو اب ان کے اوپر وہ فرض ہے کہ ان کو وہ گواہی دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے صحابہ کرام کے بارے میں سب کچھ آ چکا ہے. یہاں تک کہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے بارے میں تو اتنی ساری خبر تم کو مل گئی ہے اور تم اس کو چھپاتے پھرتے ہو. He also reminded them of the obvious and subtle favors of the truth and guidance that he granted them. اللہ نے ان کو وہ بھی یاد دلایا کہ جو اللہ نے ان کے اوپر، جو بھی ان کے اوپر نعمتیں کی، بلیسنگز کی، کچھ ظاہر کچھ چھپی ہوئی، جو کہ مطلب بہت کھلی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ نے تو کیا نا، اور وہ ہے حق اور ہدایت اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کیا. Next, Allah informed them of the pledges and promises that he took from the people of the book. اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں، یہ عہد و وعدے کیے ہیں جو اللہ کو تم نے اللہ کے ساتھ کیے، یعنی کہ مطلب اہل کتاب نے اللہ کے ساتھ کیے. Who were before them the Jews and Christians. تو جو ان سے پہلے تھے یعنی کہ وہ یہودی اور نصرانی. When they broke their promises and covenants, Allah cursed them as a consequence and expelled them from His grace and mercy. تو اللہ نے جب انہوں نے اپنا وعدہ توڑا، اپنے عہد و پیمان کا کوئی بھرم نہیں رکھا، اس کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئی چیز کو توڑا نا، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر لعنت کی. وہ انجام تھا جو انہوں نے مطلب کیا اس کا، اور ان کو نکال دیا اللہ نے، باہر کر دیا اپنے فضل اور اپنے رحم سے، اپنی رحمتوں سے. He also sealed their hearts from receiving guidance and religion of truth, beneficial knowledge and righteous actions. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تاکہ نہ وہ ہدایت حاصل کرے اور نہ ہی جو دین ہے حق کا وہ ان کو نہ ملے اور علم نافع ان کو نہ ملے. ہم دعا کرتے ہیں نا علم نافع کے لیے، دعا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی، ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. یہ دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے ہمارے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے. تو یہ بینیفیشل نالج جو ہے اللہ نے اس سے بھی سیل لگا دیا. تم فضول کے دنیا کے نالج میں رہو گے، جو اصلی نفع کا نالج ہے نا، جو نفع کا مطلب وہ مال کا نہیں ہے، مال کا
یہ نفع کا نالج وہ ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں، اور رائچیس ایکشنز کرے بندہ، کیونکہ جب اس کو نافع علم ملے گا، علم نافع، تو وہ جو اس کے عمل ہوں گے، جو بھی حرکت کرے گا وہ نیکوکاروں کی ہوگی، یعنی کہ نیکی کے ایکشن، بدی کے نہیں. اللہ said وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا. Indeed, Allah took the covenant from the children of Israel and we appointed 12 leaders among them. یقیناً اللہ نے covenant یعنی کہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے 12 جو سردار ہوتے، جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ٹرائبس کے 12 ٹرائبس کے 12 لیڈر اللہ نے اپوائنٹ کیا. These 12 people were leaders who gave the pledge to Allah to listen and obey Allah, His messenger and His book on behalf of their tribes. اور یہ 12 جو تھے سردار، چیفز، انہوں نے اللہ کو یہ بیعت کیا، یہ وعدہ کیا کہ وہ اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے. اللہ کی جو کتاب بھیجی ہوئی جو کلام ہے وہ ہم اپنے یعنی کہ مطلب جو قبیلے والے ہیں تو ان کو یہ سب کے لیے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قبیلے کی طرف سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ مانیں گے. سوچ لو. محمد بن اشاق and ابن عباس رضی اللہ عنہما said that this occurred when Musa went to fight the mighty enemy in Palestine. And Allah commanded him to choose a leader from every tribe. اور یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فلسطین جو ہے وہاں پر تم داخل ہو جاؤ، اور وہاں پر اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرو، لیکن جاؤ وہاں پر. تو وہ جب اللہ نے ان کو کہا تو وہ یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا قرآن میں کہ وہ جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں لوگ بہت اونچے پورے ہیں، یعنی سب بہت اونچے پورے تھے نا، وہاں پہ کھانا پینا بہت اچھا تھا نا، تو ہم جو ہے وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم یہاں بیٹھیں گے، اور جاؤ اللہ اور موسیٰ کا رب جا کے فائٹ کرو، اور جب تم جیت جاؤ یا سب ٹھیک ہو جائے تب ہم کو بلانا، ہم آ جائیں گے. یہ ہے وہ ڈرپوک قوم. تو اللہ نے تب ان کے تبھی 12 لیڈر تبھی بنایا تھا، چوز کیا تھا. The leaders of انصار، اور انصار جو ہیں on the night of عقبہ، وہ عقبہ کا جو ہوا تھا جہاں پر وہاں پر بھی ایک پلیج ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی انصار میں سے وہاں پر 12 جو بندے جو تھے وہ سردار چنے گئے تھے، تبھی بھی لیڈرز. Likewise, when the messenger of Allah took the pledge from the Ansar in the Aqaba area, there were 12 leaders from the Ansar. 12 تھے لیڈرز سردار ان کے ٹرائبس میں سے. تو there were 3 men from the tribe of Aus، کیونکہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج یہ 2 تھے نا. تو اوس جو ہے ان میں سے 3 لیڈر چنے گئے. نمبر 1 اسید بن الحزیر، نمبر 2 سعد بن خیثمہ، and number 3 رفاعہ بن عبد المنذر اور ابو الحیثام بن التیہان. پھر ہے خزرج کے جو 9 لیڈرز ہیں. there were 9 people from the tribe of خزرج. یعنی سوچو جو چیز پہلے بھی ہوئی تھی بنی اسرائیل میں کہ وہاں پر 12 مطلب چیفز جو سردار چنے گئے، اب یہاں پر سوچو کہ یہاں پر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جو ہیں ان کو چنا، تو یہ 9 جو تھے یہ خزرج میں سے تھے، خزرجی. نمبر 1 ابو امامہ اسد بن زرارہ، 2 سعد بن الرابع، 3 عبداللہ بن رواحہ، 4 رافع بن مالک بن العجلان، پھر البراء بن معرور، عبادہ بن الصامت، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عامر بن حرم اینڈ المنذر بن عمر بن خنیس. یہ 9 تھے خزرجی. کعب بن مالک mentioned these men in his poem، یعنی انہوں نے کعب بن مالک جو ہے انہوں نے مینشن کیا ان لوگوں کا ذکر، یعنی کہ
ان آدمیوں، ان جو بھی مطلب جو یہ مین ہے پورے، ان کا ذکر اپنی پوئم میں کیا، یعنی کہ اپنی کویتا میں، ایز ریکارڈیڈ بائی ابن اشاق، اور یہ ابن اشاق نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. On that night, these men were the leaders or representatives of their tribes by the command of the Prophet. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ جو تھے وہی رات، جو عقبہ کی جو رات تھی جہاں پر یہ بیعت ہوئی، اس کو بیعت العقبہ کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو شخص تھے، یہ لیڈرز جو اپنے اپنے قبیلے کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، اپنے اپنے قبیلے کو پریزنٹ کرتے تھے. They gave the pledge and promise of allegiance and obedience to the Prophet on behalf of their people. انہوں نے اپنے لوگوں کی طرف سے یہ وعدہ کیا، یہ بیعت کی کہ ہم آپ کو اپنا سپورٹ اور ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، اور یہ وعدہ ہم اپنے لوگوں کی طرف سے کر رہے ہیں. اللہ said وقال اللہ انی معکم، and اللہ said، اور پھر اللہ نے کہا I am with you، میں تمہارے ساتھ ہوں، with my protection, support and aid، کہ میری تم کو حفاظت ملے گی، تم کو سپورٹ ملے گا، سہارا اور مدد. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. If you perform the salah and give the zakah and believe in my messengers. اگر تم نماز قائم کرتے ہو اور اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور میرے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہو. Concerning what they bring you of the revelation، کہ اس یہ تعلق سے کہ جو بھی میرے رسول لے کر آئیں وحی میں سے اللہ کا کلام. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، honor and assist them، ان کو بہت ہی عزت دینا اور ان کا ساتھ دینا. and support them on the truth، اور حق بات کے اوپر ان کو بہت سپورٹ کرنا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، and lend to Allah good loan، اور اللہ کو دو ایک بہت ہی خوبصورت لون، قرض حسنہ. by spending in his cause، seeking to please him، یہ ہے اس کا میننگ کہ تم کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، verily I will remit your sins and errors. I will erase them, cover them, and will not punish you for them. یہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ تمہارے گناہوں کو میں کفارہ بنا دوں گا، تمہاری غلطیاں کو مٹا دوں گا، تمہارے عیب جو بھی غلطی چھپا دوں گا، اس کو کور کر دوں گا، اور تمہیں اس کی سزا نہیں دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، and admit you to gardens under which rivers flow in paradise. اور داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. thus protecting you from what you fear and granting you what you seek. تمہاری حفاظت کروں گا اس چیز سے جس کا تمہیں خوف ہے، اور عطا کروں گا تمہیں وہ جو تمہیں چاہیے. یعنی بندے کو تو وکٹری بھی چاہیے اور بھی چاہیے جو بھی، تو وہ اللہ کہتا میں وہ ضرور عطا کروں گا. بریکنگ دا کووننٹ، اللہ سیڈ، یعنی کہ مطلب جو انہوں نے کووننٹ کو توڑا. فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل، but if any of you after this disbelieved, he has indeed gone astray from the straight way. اس کے بعد جس کسی نے بھی کفر کیا اور وہ مطلب بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا اور سیدھی راہ سے. Therefore those who break this covenant, even though they pledged and vowed to keep it, yet they broke it and denied it ever existed, they have avoided the clear path and deviated from the path of guidance to the path of misguidance. اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے بھی اس وعدے کو، اس عہد کو توڑا اللہ کے ساتھ کیا ہوا، تو چاہے انہوں نے کتنی بھی بیعت کی ہو، قسمیں کھائی ہو، لیکن اس کو مطلب رکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو توڑ تو دیا اور اس کا سخت اس کو رد کیا، انکار کیا.
کہ نہیں ایسا کچھ کبھی ہوا، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. اور انہوں نے کہ جو سیدھا راستہ تھا نا اس کو اوائڈ کیا اور بھٹکے، ڈیویٹ ہوئے جو ہدایت کا راستہ تھا اس سے، جہاں پر یعنی گمراہی کا جو راستہ تھا اس پہ چلے گئے. Allah then mentioned the punishment that befell those who broke his covenant and pledge they gave him. اس کے بعد اللہ نے ان کو سزائیں دی، ان کے اوپر عذاب آئے کیونکہ انہوں نے اس وعدے کو، عہد کو بھی توڑا، اس بیعت کو بھی توڑا جو انہوں نے اللہ کو دیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ. So because of their breach of their covenant we cursed them. تو جو انہوں نے اپنے وعدے کے اندر جو بھی توڑ پھوڑ کی، جو اس کے اندر غلط حرکتیں کی، اللہ نے اس کے لیے ان پہ لعنت کر دی. Allah states, because of their breaking the promise that we took from them, we cursed them, deviated them away from the truth and expelled them from guidance. تو اللہ نے بھی یہ کیا کہ ان کے لیے کہ انہوں نے جب اپنے وعدے کو ہی توڑ دیا جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اللہ نے بھی ان پہ لعنت کی، بھٹکا دیا ان کو حق سے وہ بھٹک گئے اور ان کو ہدایت سے باہر نکال دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً and made their hearts grow hard. ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ نہ ان کے دل میں کسی انسان کی ہمدردی، انسانی ہمدردی سے بھی محروم اور صحیح چیز کرنے سے بھی محروم. And they do not heed any word of advice that they hear because of the hardness of their hearts. ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے جب ان کو کوئی نصیحت دو وہ نہیں سنیں گے، وہ ان کے کان میں آواز جائے گی نہیں، دل میں اترے گی نہیں. يحرفون الكلمة عن مواضعه. They change the words from their right places. اور اللہ کے جو بھی ان کے پاس کلام تھے اس کو انہوں نے بدل دیے، اس کے حروف کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیے، میننگ بدل گیا. Since their comprehension became corrupt. اس لیے کہ اب وہ جو کتابیں ان کے پاس ہے اس کو جب وہ لوگ پڑھتے خود ہی اپنے اندر، اپنی بنائے ہوئے اندر جو بھی ہے رد و بدل اس کے ساتھ، تو اب سوچو کہ وہ جو ہے وہ خود ہی فاسق ہو گئے، کرپٹ ہو گئے. دے بہیو ٹریچرسلی ود اللہ آیت، اور اللہ کی ہی آیتوں کے ساتھ وہ مطلب بہت ہی ٹریچرسلی یعنی خیانت کے ساتھ اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. altering his book from its apparent meanings. اللہ کی جو کتاب ہے اس کا جو اصلی مطلب ہے ان لوگوں نے اس کو اس کے اندر کافی رد و بدل لیا ہے. meanings which he sent down and distorting its indications. تو جو بھی کتاب میں اللہ نے اتارا تھا اللہ کے ورڈ سے ان لوگوں نے اس کے مطلب کو بھی بدل دیا، تو جو بھی اس کے اندر کہا گیا ہے وہ انڈیکیشن جو ہے وہ بھی بدل گئے. They attributed to Allah what he did not say. جو بات اللہ نے بولا ہی نہیں تھا اپنے کلام میں انہوں نے وہ بات اللہ کے اوپر ڈال کے بتائی. اللہ نے ایسا بولا، اللہ نے ایسا بولا. And we seek refuge with Allah from such behavior. اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہم کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ اگر آج ہم مسلمان بھی اگر یہ کر رہے ہیں کہ جو بات اللہ نے نہیں بولا ہے اس کو لوگوں کو یہ بولے دیکھو اللہ نے ایسا بولا ہے، دیکھو اللہ نے ایسا بولا ہے، یعنی تم اپنا ہی کوئی الو سیدھا کرنے کے لیے بول رہے ہو. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ and have abandoned a good part of the message that was sent to them. اور انہوں نے اس اچھے جو پارٹ میسج کا جو بہت ہی اچھا حصہ تھا اس کو ہی انہوں نے ترک کر دیا جو اللہ نے بھیجا تھا. بائی ناٹ امپلیمنٹنگ اٹ اینڈ بائی اگنورنگ اٹ. نہ تو تم اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہو، اپنے روز ڈے ٹو ڈے میں امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے، پلس اس کو اگنور کرتے ہو تم، یعنی تمہارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ سے نیکسٹ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَيَّ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ and you will not cease to discover deceit in them. اور تم کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے طرف سے تمہیں دھوکہ نہ ملے. ویسے بھی کہا جاتا ہے نا یہودی کا بھروسہ کبھی مت کرو، دھوکے باز ہو. ایکسپٹ اے فیو آف دم، صرف ان میں سے چند ہی لوگ ہیں، چند
such as their plots and treachery against you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and your companions. کہ ان کی جو ٹریچری ہے، مکاری، ان کی سازشیں آپ کے خلاف ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین. Mujahid said that this ayah refers to their plot to kill the messenger of Allah. کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے ان کی جو سازش تھی وہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ But forgive them. سوچو اللہ کیا بول رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو انہیں. And overlook their misdeeds. اور ان کے جو بھی برے کارنامے ہیں اس کو نظر انداز کر دو. This indeed is the ultimate victory and triumph. اور یہی تو ہے کہ وہ جو تم نے ان کو معاف کیا یہ ہے تمہاری اصلی فتح، کامیابی. Some of the Salaf said, you would never treat those who disobey Allah with you better than obeying Allah with them. تم ان کے ساتھ یعنی جو بھی you would never treat those یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرو گے تم کہ جس میں وہ اللہ کی تم نافرمانی کرو. with you better than یعنی ان کے ساتھ اگر تم ہو اور اللہ کی پھر بھی تم فرما برداری ہی کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ کی فرما برداری کرتے رہو خواہ وہ لوگ اگر نہ بھی کر رہے تو بھی. This way their hearts will gather around the truth. جب تم ایسا کرو گے تو ان کا دل ہو سکتا ہے حق کے طرف آئے. And Allah might lead them to the right guidance. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے اندر ہدایت دے دے اور وہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائے. یعنی کہ ان کے ساتھ تم رہتے ہوئے بھی اللہ وہ لوگ ڈس اوبے بھی کرے لیکن تم اللہ کی نافرمانی مت کرنا. This is why Allah said, Inna Allah yuhibbul muhsinin. اسی لیے اللہ نے کہا Verily Allah loves the doers of good. تو جو بھی محسنین بندے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ سب سے یہ ٹاپ کا درجہ ہے محسنین کا، ٹاپ کا. کیونکہ مسلمان تو سب ہیں، مومن سب نہیں ہے، لیکن جو مومن ہے وہ تو مسلمان بھی ہے. لیکن مسلمان کو مومن نہیں بول سکتے. وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے جو بھی بڑے بڑے موٹے موٹے کام ہے وہ سب کر لیتا ہے. وہ روزے بھی رکھا، نماز بھی پڑھا، اور اپنا زکوٰۃ بھی دی، اور حج پہ بھی گیا، تو وہ مسلمان. لیکن مومن پھر اس سے بہت اوپر ہو جاتا نا، وہ ایمان ہے. لیکن اور پھر صالحین اور پھر محسنین، تو محسنین تو سب سے اوپر ہے. Therefore forgive those who err against you. تو جو بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے ہیں ان کو معاف کر دو. قتادہ said that. قتادہ جو ہے انہوں نے کہا this ayah was abrogated with Allah's statement کہ یہ آیت پوری کی پوری کینسل ہو گئی اللہ کی اس آیت سے جو کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. Fight against those who believe not in Allah nor in the last day. قتال کرو ان کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر بھی اور آخری دن پر، اس دنیا کا آخری دن جب سارے حساب کتاب ہوں گے. The Christians also broke their covenant with Allah and the repercussion of this behavior. اور یہ نصرانیوں نے بھی کیا، جوز نے بھی کیا، لیکن کرسچنس نے بھی کیا یہی کووننٹ کا توڑنا اور پھر اس کا انجام ان کے اس بیہیویئر سے. اللہ said وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. And from those who call themselves Christians, وہ لوگ جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, we took their covenant. ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا. Meaning from those who call themselves Christians and followers of Isa, son of Maryam, while in fact they are not as they claim. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو کرسچنز کہتے ہیں اور بولتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے ہیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتے. We took from them the covenant and pledges that they would follow the prophet, aid him, honor him and follow his footsteps. لیکن ہم نے ان سے عہد و پیمان لی, ان سے بیعت لی کہ وہ فالو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی مدد کریں گے,
ان کو عزت دیں گے, ان کے فٹ سٹیپس جو ہے اس کو فالو کریں گے, یعنی وہ جو بھی جیسے وہ کہیں گے اس کو فالو کریں گے, اتباع. And that they would believe in every prophet whom Allah sends to the people of the earth. زمین پہ جو بھی رسول آئیں گے وہ ان سب کو مطلب ان سب کے اوپر ایمان لائیں گے. They imitated the Jews. انہوں نے یہودیوں کی نقل کی and broke the promises and the pledges. اور انہوں نے بھی اپنے وعدے عہد سب توڑ دیے. This is why Allah said, فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. But they have abandoned a good part of the message that was sent to them. انہوں نے اچھا جو میسج کا حصہ تھا اس کو ہی ترک کر دیا ہے جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا. So we planted amongst them enmity and hatred till the day of resurrection. تو ہم نے بھی ان کے درمیان یعنی ان کے جتنے بھی فرقے ہیں کرسچنوں کے ان میں ہم نے نفرتیں ڈال دی ایک دوسرے کے لیے. ایک فرقہ کرسچن کا دوسرے فرقے سے نفرت کرتا ہے اور ان کے اندر دشمنی ہے. Meaning we planted enmity and hatred between them and they will remain like this until the day of resurrection. تو اللہ نے ان کے درمیان میں جو نفرت اور ہیٹریڈ نفرت ڈالا ہے یعنی دشمنی وہ رہے گی قیامت تک. Indeed, the numerous Christian sects have always been enemies and adversaries of each other. اور جتنے بھی کرسچن کے جو فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. Accusing each other of hearsay and cursing each other. اور کچھ نہ کچھ کوئی بھی ایسی باتیں جو ہوتی اس کے اوپر وہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب الزام دینا, بلیم کرنا, پھر لعنت دینا, یہ سب کرتے ہیں. Each sect among them excommunicates the other sects. اور ہمیشہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا یعنی اس کے ساتھ یعنی کہ مطلب وہ ختم کر دیتا ہے رشتہ. And does not allow them entrance to their palaces, to their places of worship. پیلس کا کیا ہے تو وہ اپنی جو جگہ ہے ورشپ کی اس میں ان کو داخلہ بھی نہیں دیتے. The monarchist sect accuses the Jacobite sect of hearsay. یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا بولتے ہیں, یہ ایسا یہ کچھ بھی بول کے جو بھی جھوٹی بات بھی سنی ہوئی. And such is the case with the Nestorians and the Arians. تو یہ دونوں کے یہ جو فرقوں کے نام ہیں کرسچن کے ان کے درمیان بھی ایسا ہی دشمنی ہے, نفرتیں ہیں. Each sect among them will continue to accuse the other of disbelief and hearsay in this life and on the day when the witnesses will come forth. ہر فرقہ ان کے بیچ میں جو بھی فرقے بن چکے ہیں وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت بھی کرتے رہیں گے, الزامات بھی دیتے رہیں گے, اور یہ کہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے اور ان کے یعنی سب جو بھی باتیں ہیں مطلب جھوٹی سچی تو وہ سب بولتے ہی رہیں گے اس دنیا کی زندگی میں. اور پھر وہ دن جو آئے گا کہ جب گواہی جو ہے گواہ سامنے آئیں گے نا, گواہ سامنے آئیں گے. اللہ then said, وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. And Allah will inform them of what they used to do. اللہ ان کو اس دن بتا دے گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے دنیا میں. Warning and threatening the Christians because of their lies against Allah and His Messenger and their false claims about Allah. Hallowed be He about what they say about Him. اور اللہ کی یہ وارننگ ہے کہ جو اللہ نے کہا نا تو بتا دیں گے, تو تم کو میں بتاؤں گا تم کو. تو یہ سمجھو دنیا کے الفاظ میں بول رہی ہوں. اللہ کی یہ دھمکی ہے یہاں پر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتائیں گے پھر تم کو. تو کیا بہت کچھ بتائے گا اللہ, یعنی کہ وہی ہے کہ جو سزائیں ملے گی. تو کرسچنز جو ہے کہ انہوں نے جو جھوٹ گھڑا اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, ہاں, اور ان کے جھوٹے دعوے جو انہوں نے کیے اللہ کو لے کر, سبحانہ و تعالی عما یشرکون. The Christians attribute a companion and a son to Allah. کرسچن لوگوں نے تو اللہ کے لیے ایک کمپینین بھی بنا دیا کہ بھئی یہ اللہ کا ساتھی اور یہ اللہ کا بیٹا, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, while he is the one and only. جبکہ وہ تو ایک اکیلا واحد, the all sufficient, who neither begets nor was he begotten, and there is none like unto him. قل هو الله أحد الله الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی تو ہے وہ جو سورہ اخلاص. تو دیکھو یہاں پر ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہ صمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے. اور نہ ہی وہ مطلب وہ کسی کو، نہ اس نے بیٹا جنا ہے اور نہ وہ خود کسی کا جنا ہوا ہے. وہ اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں، اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں. there is none like unto him. یہ اللہ نے کہا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.